ویلکم بیک ناظرین. محمد انوار الحق میرے ساتھ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں اور بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا انہوں نے کشش ثقل کے حوالے سے کہ اگر دو چیزوں کا ایک ہی جتنا میس ہے, ویٹ ہے, تو دونوں پھر ایک ہی وقت پہ زمین تک ڈفرنٹ ویٹ اور میس ہے, تو دونوں پھر ایک ہی وقت میں ایک ہی اسپیڈ پہ نیچے زمین پہ کیوں آ جاتی ہیں, تو پھر کیا نتائج آئے؟ ہاں, اس میں ایکچولی میں نے پھر ایک چیز جو میں نے الٹیمیٹلی جو میں نے فائنڈ کی, دیٹ میں نے یہ کنسیپٹ دیا کہ ایک چیز ایسی ہے وچ از ایکچولی ایکٹنگ اگینسٹ گریوٹی. اچھا, یعنی گریوٹی تو زمین کی طرف کھینچ رہی ہے, تو ایک چیز ایسی ہے بیلنسنگ فورس جو اس چیز کو انشور کر رہی ہے کہ 100 kg والا اور 1 kg والا آبجیکٹ زمین پہ ایک ہی ٹائم پہ ہیں. تو ظاہر ہے اب 100 kg والا جو آبجیکٹ زمین پہ آ رہا ہوگا اس کو روکنے والی یعنی اوپر اپ لفٹنگ فورس ہوگی, یعنی اس کو ہولڈ کر کے رکھے کہ آرام سے اسی اسپیڈ کے ساتھ نیچے آئے. اس اپ لفٹنگ فیکٹر کو یا فورس کا ہیو گیون دا نیم اینٹی گریویٹیشنل فورس, اور اس فورس کو میں نے اپنا نام دیا دیٹ از انویرٹی. اچھا, بیکاز دیٹ از دا رائٹ آف دا سائنٹسٹ ہو ایور از کلیمنگ دیٹ تھنگ. سو میں نے اس پر آئی کلیم دیٹ تھنگ انویرٹی کا, اس کو میں نے نام دیا. اینڈ دیٹ دا ویلیو آف انویرٹی اٹ ڈپینڈز اپون میس. اٹ از 2.5 times greater than mass. اچھا, جو وہ فورس اس کو اوپر رکھے ہوئے وہ 2.5 times greater than mass ماس سے کمیت سے 2.5 times greater. اچھا, always suppose if the mass is 2, so obviously the force anti gravitational force it would be 5 Newton. okay, ٹھیک ہے, 2.5 times greater ہوگی اس کی. اچھا, اور whenever you will put this value inside the formula that I have given, اس میں میرا جو فارمولا ہے that is T is equal to time is T is equal to mg. M is designated for mass, G is for the gravity itself, divided by یہ جو an I have given the name enverity, and multiplied by h, height, the height from where it is dropping down. اور اس میں جو بھی mass آپ لے لیں, 1000 ہو, ٹنز میں ہو, جس مرضی فگر میں ہو, اگر آپ اس ویلیو کو پٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو مائی جو ویلیو فارمولا, آپ کے پاس جو کوانٹٹی آئے گی دیٹ ول بی دا ایکول ون. یعنی ایک اگر 2000 kg کا جو میس ہے اگر وہ 2 seconds میں گر رہا ہے تو دوسری سائڈ پہ 1 kg کا جو آبجیکٹ ہے وہ بھی 2 seconds میں گر رہا ہوگا. اور جب آپ جو ہے یہ ویلیوز پلگ ان کریں گے آپ کے فارمولا میں, تو جو ویلیو آئے گی وہ کیا ویلیو ہے؟ دیٹ ویلیو ول ایکول, یعنی اگر ایک وہ ویلیو اس میس کے ایکول ہوگی جو اس کے ساتھ ہم ڈراپ کر رہے ہیں. ہاں, ایکچولی سپوز ہم نے ایک چیز فکس کر لی کہ ایک ہائٹ ہم نے فکس کر لی دیٹ از 10 میٹرس. ہم نے ایک ہائٹ فکس کر لی. اب ہم نے دو ہمارے پاس آبجیکٹس آ گئے. ایک آبجیکٹ کا جو میس ہے دیٹ از سپوز 10 kg ہے, اور دوسرے کا ہم کہتے ہیں کہ 1000 kg ہے. اچھا, دونوں کو ہائٹ ایک ہی ایلیویشن سے جب آپ نیچے گراؤ گے تو آنا تو ٹائمنگ تو ان کی سیم رہے گی نا. سپوز 2 سیکنڈ لے رہے ہیں وہ, تو اگر اکارڈنگ ٹو مائی فارمولا اگر آپ میس کی اور انویرٹی کی ویلیوز پٹ کریں گے اس میں, تو 2 سیکنڈ اگر 10 kg کا آ رہا ہے تو 2 سیکنڈ ہی ویلیو آئے گی 1000 kg کی. لیکن یہ تو آلریڈی پروون نہیں ہے کہ ٹائم تو ایک ہی لگے گا. نہیں, ٹائم ایک ہے لیکن اس میں پروون یہ اینٹی گریویٹیشنل فورس کے ساتھ بھی ٹائم, مطلب آپ پروون مس ایکچولی میں نے نا گریوٹی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. میں نے نیوٹن کے ایک ایکسپیکٹ کو چیلنج کیا ہے, دیٹ از ہی واز سیئنگ کہ میس از ارریلیونٹ. میں نے یہ کہا ہے کہ میس از ناٹ این ارریلیونٹ فیکٹر, اٹ از اے ریلیونٹ فیکٹر. صحیح. اور اس چیز کو بیچ میں ڈال کے بھی ٹائم وہی آ رہا ہے. یس, ٹائم according to the Newton mass was irrelevant. صحیح. I have proven that mass is relevant. جس میں ابھی ہم نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ ایک لاجک نہیں بنتا کہ اتنا دو ڈفرنٹ آبجیکٹس ہیں ڈفرنٹ میسز میں اور وہ ایک ہی ٹائم پہ آ رہے ہوں, تو اس کا لاجک بنانے کے لیے سو میس کو میں نے ریلیونٹ پروو کیا ہے. صحیح. اس کانسیپٹ کو کوئی پبلیکیشن ملی دلانے کی کوشش کی؟ یس, ایکچولی اس کی نیشنل پیمانے پہ یعنی پاکستان میں تو اس کو ماشاءاللہ کافی اس کو اپریسیشن ملی ہے. اور ایکچولی اس وقت جو ہے نا میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو کسی انٹرنیشنل فورا پہ لانچ کروں تاکہ پھر اس کا کوئی کریٹیسزم آنا ہے جو بھی آنا ہے جو بھی اس کا آتا ہے. ظاہر ہے آپ جب ایک ریسرچ لانچ کرتے ہو اس پہ آپ کو نمبر آف آپ کو آرگومنٹس آتے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ کو وہ ہونا پڑتا ہے, آپ کو کریٹیسزم بھی لینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. دیٹ از وٹ. اور ایکچولی وہ جو کریٹیسزم جو ہوتے ہیں نا دیٹ از ایکچولی بینیفیشیل ہے. آپ کو کچھ ایسپیکٹس کا اندازہ نہیں ہوتا, وہ آپ کو ایسپیکٹس وہ دوبارہ پھر ریجوینیٹ ہوتے ہیں, آپ اس پہ دوبارہ پھر اپنے
स्प्रूस अप करते हो उसको, उसकी तराश खराश करते हो अपनी जो रिसर्च जो भी आपने की हुई है, तो दिस विल बी क्वाइट हेल्थी आई थिंक. अगर आप इसको पॉजिटिवली लें तो इट इज वेरी हेल्थी. यस, अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज वेरी हेल्थी. अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस फील्ड में लाइक रिसर्च की जो फील्ड है या साइंस की जो फील्ड है, कोई इंस्पिरेशन रही है जिसको मतलब जहन में रख के इंसान होता है ना एक चीज की तरफ बढ़ता चला जाता है, या इंसान सोचता है कि अगर वो शख्स ये कर रहा है तो आप भी किसी किस्म की मोटिवेशन लेके कुछ और करना चाहते हैं? एक्चुअली मिस राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, जिस तरह वो बच्चों को परियों की कहानी पढ़ने का बहुत शौक होता है ना, तो राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वॉज हैविंग अ पर्सनैलिटी इन माई माइंड, और उनके मुतालिक अगर छोटी सी खबर होनी या कोई भी इस तरह की कोई चीज़ आनी, तो आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट दैट वन, एंड दैट पर्सनैलिटी इज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान. ही इज़ एक्चुअली माई फेवरेट, और ही इज़ लिविंग लेजेंड, और मेरे लिए वो ही इज़ द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. और उनको देख के अभी तक जब उनको टीवी पे देखा या उनकी खबर पढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है उनको देख के कि एक्चुअली उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना बड़ी एक फेवर दिया डेट वी कैन नॉट एक्चुअली, हम यानी उनका ये एहसान नहीं उतार सकते, बल्कि आपने तो एक आपके ही ये चैनल पे उनको आप एक नाम भी, हम बल्कि उनका टाइटल है मेरा ख्याल है डेट इज मोहसिन पाकिस्तान. तो मेरी एक ही अगर देखें, अगर सर सुन रहे हो, बिकॉज ही इज द एलीट आपके चैनल पे, ही इज द वन ऑफ द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, अगर वो सुन रहे हो तो सर वी एज अ नेशन पाकिस्तान वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने हमारे नेशनल सिक्योरिटी हर एस्पेक्ट के साथ पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड की है. इसका हम एहसान जो है ना, और मैं जिंदगी में यही सोचा करता था कि या अल्लाह मुझे कोई ऐसा कोई काम मेरे से भी सरंजाम हो कि जिससे जिस तरह मैं भी कोई कंट्रीब्यूट करूं अपनी कंट्री हो, मैं अपनी कंट्री के लिए कोई ना कोई. सही. और अगर साइंस की फील्ड में इंस्पिरेशन आपकी जो है वो डॉक्टर साहब रहे, अभी कोई और ऐसा आइडिया जहन में है जिस पे काम जो है वो जारी है? जैसे आपने कहा कि बारिश का आइडिया था, वो बहुत अट्रैक्ट करता था और जहन में सवालात आते थे तो आपने उस पर तहकीक की, फिर इसी तरह ये ग्रेविटी का. मिस एक्चुअली अब इस वक्त जो है ना, इन फ्यूचर जो मेरा है, जब ये तकरीबन 3 साल पहले मैंने कुरान शरीफ को विद मीनिंग पढ़ना शुरू किया था. अच्छा. और जैसे मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया तो फिर एकदम वही क्वेस्ट, जिस तरह आपने कहा कि वो होता है ना जरासीम आपके होते हैं, तो मैं जब पढ़ रहा था तो फिर तर्जमे में ना कुछ आयात ऐसी थी विच वर रिलेटेड विद द साइंस. अच्छा. मेरे जहन में एकदम एक कंसेप्ट आया कि वाई कांट आई टेक दोज आयात, जितनी भी आयात हैं उनको लेके और एक इस पे रिसर्च की जाए, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए कि वो चीजें जो कुरान शरीफ में पहले बता दी गई हैं और अब जाके एस्टेब्लिश हो रही हैं, तो वी शुड एक्चुअली टेक प्राउड, यानी ये वाकई हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें एक इतना अजीम तोहफा दिया है और वी शुड टेक दैट मैसेज टू द अदर वर्ल्ड आल्सो. कुछ लोगों ने इस पे काम किया भी, लेकिन कोई इतना प्रोमिनेंट काम अभी तक नहीं हुआ. मैंने जो है ना पूरे कुरान शरीफ की मैंने तिलावत की और उसमें जितनी जितनी साइंस, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह के साथ जो रिलेटेड आयात थी, वो सारी की सारी आयात मैंने सेपरेट सेगमेंट्स करके बना के रख रही है. अच्छा. नाउ दैट इज माय फ्यूचर प्लान के तकरीबन अगर एक वो होता है ना जरिया आपका सोशल एस्पेक्ट्स, इफ वो आप हिंड्रेंस उनके ना हो तो देन एक्चुअली इस पे फिर जो आ जाती है बात, फिर वो दैट इज एट गवर्नमेंटल लेवल. गवर्नमेंटल लेवल अगर आपको सपोर्ट मिल जाए तो आई हैव दैट थिंग, और इंशाल्लाह ताला इफ आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी आई कैन कम अप विद सम मिरेकुलस अचीवमेंट्स इंशाल्लाह ताला. उसमें ये चीज़ होती है कि एक चीज़ होती है इंसान को पता होता है कि आई विल बी एबल टू डू दैट थिंग, और वो चीज़ नज़र आ रही होती है. सो इसमें यही है कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे अगर कुछ थोड़े बहुत वो इस लिहाज से सपोर्ट कर दे वो एक प्रोजेक्ट के हवाले से, so inshallah ta'ala that will be very huge project, and that will not be a project of Pakistan, it will be the project of Ummah. I will name that the project as a project of Ummah. और ये मेरे अगर मैं 2 रिसर्चेस अगर मैं उनको एक साइड पे रखूं, अगर मेरी कोई और अचीवमेंट है विच इज एक्चुअली नॉट बीन पब्लिश, वो अभी मैंने मंजर आम पे नहीं लेके आया, दैट इज एक्चुअली माई डैट कंट्रीब्यूशन जो इस वक्त हिडन फॉर्म में है, लेकिन उसमें आई एम लुकिंग फॉर द अप्रोप्रिएट टाइम कि जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंशाल्लाह ताला आई विल नॉट लीव एनी अपॉर्चुनिटी टू वो आउट ऑफ माई हैंड, मैं इसको जाने नहीं दूंगा. तो यही है इंशाल्लाह ताला. देखें जैसे भी आपने कहा कि अगर मौका मिला
تو آپ اس پہ تحقیق ضرور کریں گے. ریسرچ کی اگر میں جنرلی آپ سے بات کروں, کیونکہ اب آپ خود ریسرچر ہیں, ہمارے یہاں پہ کچھ ریسرچ کا کوئی بہت اسٹرانگ کانسیپٹ دکھائی نہیں دیتا. اگر ہم بیرون ممالک کی مثال لیں تو میرا خیال ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی تحقیقاتی کام ہو ہی رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. یہاں پہ کچھ اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا ریسرچ ایکٹیویٹی کو, یا لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. آپ نے اتنی پیاری بات کی. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کی بک ہے کشف الماجوب, اس کو میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک ان کا سینٹینس لکھا ہوا تھا. جس طرح ہم حدیث شریف ہے نا, علم کا حاصل کرنا, قرآن شریف میں بھی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور پہ فرض ہے. صحیح. انہوں نے بھی ایک اسی طرح کی ورڈنگ ان کی بک میں لکھی ہوئی تھی کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے, بٹ علم کی جو فرضیت ہے یہ وقت کے ساتھ ہے. اچھا, یہ پلیز یہ دیٹ از انورٹیڈ کاماز میں علم کی جو فرضیت ہے دیٹ از وہ وقت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. یعنی جس وقت پہ جس علم کی ضرورت ہے وہ علم فرض ہے. اچھا. اب جس طرح ہمارے ملک میں اس وقت سپوز دیر از دا کرائسس آف انرجی, اب سارے کے سارے مسلمانوں پہ یہ ڈیو ہے, یعنی فرض ہو گیا کہ یہ پرابلم آ گیا مسلمانوں میں یا دنیا میں, یہ پرابلم ہے. اب اس پہ ریسرچ کی جائے کہ وٹ کین بی دا ادر آلٹرنیٹیو, یا اگر خدا نخواستہ جس طرح ٹیررزم کا اگر تھوڑا سا یہ اسپیکٹ آ گیا تو اب اس میں پھر اب دوسرا علم فرض ہو جائے گا کہ آپ اجتہاد کی طرف جائیں, امہ میں ایک یکجہتی پیدا کی جائے. اگر کوئی اور اگر امن و امان کا مسئلہ ہے پھر آپ انتظامی امور کی طرف, یعنی علم. ان کی یہ بات جو ہے نا ایکچولی مجھے بہت اچھی لگی تھی, اور وین ایور آئی گیٹ گڈ تھنگ آئی یوز ٹو اسپریڈ دیٹ تھنگ, اور دیٹ از دا بیسٹ میڈیا فرام یور آئی ایم اسپریڈنگ مائی میسج ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. وہ یہ ہے کہ علم کی جو فرضیت ہے یہ وقت کا ہے, وقت کے ساتھ علم فرض ہوتا ہے. یعنی جس وقت پہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم فرض ہے. ہمارے یہاں پہ آپ کے خیال میں تعلیمی ادارے جو ہیں وہاں پہ اتنی فیسلٹیز اور کیا وہ موٹیویشن اور کیا یہ کانسیپٹ ہے اویلیبل ابھی اسٹوڈنٹس کو جو پڑھ رہے ہیں وہاں پہ کہ تحقیقاتی کام کی طرف بھی بچوں کی توجہ دلائی جائے, طالب علموں کی توجہ دلائی جائے؟ ایکچولی اس میں نا سب سے بڑی پرابلم یہ ہے پوٹینشیل کے وائز. اگر پوٹینشیل وائز آپ بات کریں گے تو پوٹینشیل پاکستان میں بہت بڑا ہے. ٹرو. ابھی ہم نے ایک لیونگ ایجنٹ کی ہم نے خود ایگزامپل ابھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی ہم نے بات کر لی. اس کے علاوہ جو پاکستانی جس نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا ہے ہی ہیز کم اپ ود ایکسٹرا آرڈنری اچیومنٹس. اب یہ ہے کہ اس کو پروموٹ, اب آپ نے ایک ینگ جو ٹیلنٹ ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو وکٹمائز کریں, اس کو ایک جس میں جو ٹیلنٹ ہے اس کو مزید ابھاریں, پالش کرنا چاہیے اس کو جو ہے. ایکچولی دس تھنگ از لیکنگ ان آور سوسائٹی. جس طرح ہمیں ریسرچ کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ فنڈ ایلوکیٹ کرنے چاہیے, جتنے ہم فنڈ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں, خاص طور پہ یونیورسٹی لیول پہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا میس انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. یونیورسٹی کے حوالے سے ڈیفینیٹلی فیکلٹی ظاہر ہے جب آپ کے پاس پڑھی لکھی فیکلٹی ہوگی ڈیفینیٹلی دے ول بی پروڈیوسنگ اے بیٹر اسٹف. یعنی ایک بندہ جو کہ ماسٹرز ہے سمپل, اگر وہ پی ایچ ڈی کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوگا اس کا لیول آف تھنکنگ, اس کا بہت بڑی چیز, بہت ڈفرنس آ جاتا ہے. ہیل آف پی ایچ ڈی, کیونکہ وہ جب ہم بات کرتے ہیں پی ایچ ڈی کی تو اس میں ریسرچ کا ایلیمنٹ بہت بڑا جو ہے پی ایچ ڈی میں ہمیشہ شامل ہوتا ہے. انسان کو بہت اسٹریچ کر دیتا ہے انسان کے ذہن کو, اور جب وہ شخص پی ایچ ڈی کر کے پڑھائے گا تو ظاہر ہے اس کا ایک آؤٹ لک فرق ہوگا. ڈیفینیٹلی اس کا ایک ہوتا ہے موسٹلی جو پی ایچ ڈی, جس طرح پاکستانی پچھلے کچھ عرصے سے جس طرح ابراڈ گئے ہیں, اللہ کرے وہ واپس اگر پاکستان میں تشریف لے آتے ہیں تو ظاہر اب ان کے پاس ایک ایکسپیکٹ آ گیا کہ انہوں نے انٹرنیشنل ایکسپوجر ان کو مل گیا. اب انٹرنیشنل ایکسپوجر جو انہوں نے وہاں سے حاصل کیا اس کو یہاں پہ لا کے امپلیمنٹ کریں. صحیح. اب میرا جو اگر فرینکلی اسپیکنگ اگر میری گٹ فیلنگ اب آپ مجھ سے پوچھنا, آئی واز ہیونگ ان مائی مائنڈ جب میں باہر سے میں نے یہ ایکچولی میں نے ایک پرپوزل بھی تیار کیا. ایکچولی آئی پٹ فارورڈ دیٹ پرپوزل ٹو پریزیڈنٹ آف مالڈیوز آلسو, بٹ انفارچونیٹلی اٹ واز آئی واز ناٹ سکسیسفل. وہ یہ تھا کہ میں نے ایکچولی آئی وانٹیڈ ٹو اسٹیبلش انسٹیٹیوٹ آف بایو ٹیکنالوجی. بایو ٹیکنالوجی میں نا مسلمانوں کا کام بہت ہی کم ہے. یعنی آج کل جینیٹیکل انجینئرنگ اس میں بہت میس ریسرچ ہو رہی ہے. اور پاکستان میں بھی کچھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بہت اچھے ہیں, جس طرح نبجی ہے فیصل آباد میں, وہاں پہ کافی ڈفرینٹ ورائٹیز آف ڈفرینٹ کراپس وہ تیار کی جا رہی ہیں, بہت ریسرچ ہو رہی ہے. لیکن میں ایکچولی اسپیسیفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں ایک انسٹیٹیوٹ کھولا جائے
جس کا نام ہو, نام بھی ایون میں نے میڈم سوچ کے رکھا ہوا, دیٹ واز سینا انسٹیٹیوٹ, بولی سینا جو ہمارے ایک ریناؤنڈ مسلمانوں کے جو سائنٹسٹ تھے, سینا انسٹیٹیوٹ آف بایو ٹیکنالوجی. بٹ یہ پھر وہی چیز آ جاتی ہے, ایکچولی آپ کے پاس ایمبیشن ہونا اور بات ہوتی ہے, آپ کے پاس پیچھے بیک سپورٹ ہونا اور بات ہوتی ہے. اف اینی ون ٹیک دیٹ ریسپانسبلٹی, سو وی آر ہیئر, ایکچولی آئی ایم ہیئر. کوئی اس طرح کا اگر کوئی گورنمنٹ لیول پہ یا کوئی اس طرح کی ایسوسیشن, کوئی آرگنائزیشن اگر اس طرح کے پروجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہے, سو وی کین لانچ دیٹ پروجیکٹ. اور اس میں کیونکہ ہم نے جیسا ایک ورڈ میں نے سنا تھا, وہ بہت پیارا ورڈ ہے, دیٹ از سینٹر آف ایکسیلنس وی ہیو ٹو ڈیولپ. اچھا, سینٹر. اب سینٹر آف ایکسیلنس کی جب بات آتی ہے نا, اب ماشاءاللہ ہم نے سپوز نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں ہم نے بہت زیادہ ایکسل کر لیا, اور اتنا ماشاءاللہ ہماری ٹیکنالوجی اٹ از میچنگ ود ڈیولپ کنٹریز, یعنی جس پہ ہم نے ایگزرٹ کیا اپنے آپ کو. نیوکلیئر ٹیکنالوجی پہ ہم نے اپنے آپ کو ایگزرٹ کیا ہے. سملرلی وی ہمیں رائٹ ڈائریکشن میں اپنے آپ کو جو بھی لیڈرشپ آئی ہے ان کا ایک فوکس رہا ہے, دیٹ وی ہیو ٹو ڈیولپ آر دس ایسٹ. ایگزرشن رہی ہے نا, ایک یونینیمس ڈیسیجن تھا. سملرلی وی ٹیک ایز اے کلیکٹو یونٹ, ایز اے نیشن وی ٹیک اے کلیکٹو ڈیسیجن کہ ہم نے اس چیز میں ایکسل کرنا ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایکسل کرنا ہے, اور ہم نے کوئی انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کرنے ہیں ایز اے سینٹر آف ایکسیلنس. سو ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول سی ان آور لائفز. جس طرح چائنا نے 15-20 سال کے اندر, چائنا ہیز ٹرانسفارم اٹس اکانومی فرام اے میڈیوکر انٹو اے سپر پاور. اور یہ وجہ کیا ہے کہ رائٹ فرام دا ایک جو سمپل مین ہے وہاں سے لے کے ٹاپ لیڈرشپ کے مائنڈ میں ایک دے ور ہیونگ اے فوکس کہ وی ہیو ٹو اچیو دس گول. صحیح. وی آر لیکنگ دس تھنگ, وی ڈونٹ ہیو اینی ڈائریکشن ایکچولی, بٹ ایکچولی وی وانٹ ٹو اچیو. اور ہم لوگ جیسے شروع میں بھی بات کی, میں نے بھی یہیں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ہم لوگ ریسرچ کرنے کے لیے انکریج نہیں, یہاں پہ انکریجمنٹ نہیں ہے ریسرچ یا تحقیقاتی کام کو لے کے. ابھی آپ نے خود مثال دی تھی کہ کسی نے بیل سے جو ہے وہ ٹیوب ویل چلا لیا. اگر ہم رائٹ ڈائریکشن میں کام کرنا شروع کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو ایگریرین اکانومی کہتے ہیں, ہم اسی ایریا میں شاید ریسرچ سے کچھ اتنی ڈیولپمنٹ کر لیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ کل کو اپنی اکانومی کو کسی قسم کا جو فائدہ ہے وہ پہنچا سکیں. اب یہ دیکھیں کتنے بڑے جو ایک دکھ کی بات ہے, بین اینڈ ایگری اکانومی ہماری ایگری بیسڈ اکانومی ہے, اینڈ وی آر امپورٹنگ ایگریکلچرل پروڈکٹس. صحیح. اب دیکھیں, اب ہم اٹ شوڈ ناٹ بی ہیپن, بٹ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے شاید صحیح وہ جو ہوتی ہے ڈائریکشن اس میں کبھی کام ہی نہیں کیا. ڈیفینیٹلی. اب یہی چیز ہے نا, آپ ریسرچ پیپر کا بھی کوئی کانسیپٹ ہمارے یہاں ریسرچ ہوتی ہوگی تو کوئی پیپر بھی پبلش نکلتا ہوگا. ایکچولی چکر یہ ہے کہ جو ریسرچ پبلش